بھائی محمد انصر صاحب نے موضوع جڑا ہے دیون دی ضرورت کوئی نہ ہے۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ تسا میلاد شریف تے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نال تسی سن درود پاک دی فضیلت تے بھی کچھ احادیث مبارکہ عطا کرنی ہے۔ تو آپ حضرات پچھلے سال تو میری یاد ہے کافی جاگی ہوئی حکومت تے سہرے آئے، تھوڑے جے تھکے بیٹھے ہو، کوشش کر سو ایستا آپ رما ہو جا سو۔ جڑے حضرات تھوڑے وچ اٹھ کے گئے نے ٹینشن نہ لے، ساڈی سنیاں دی عادت کریمہ ہے ویسے پھر ٹور کے محفل سننے ہیں، حالانکہ پھر ٹور کے میلہ دیکھنا چاہیے لیکن اتنے اسی اڈیاں چاہ کے 3 گھنٹے کبڈی دیکھ لیں۔ ہاں جی، محفل پاک میں بیٹھ کے سننا چاہیے باہر کیا اپنی قسمت نہ کچھ 2-4 شعر میں استاد سعید صاحب نے سناونے تے آپ سبحان اللہ کھڑی عظیم البرکت امام الغیرت الشاہ حضور سیدی احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ہدایت بخشش کے اندر ٹوٹل ہی کمال کیتا ہے، لیکن جدو آقا علیہ السلام دی عظمت رفعت سیرت آپ دی شان لکھن دا وقت آیا تو آپ فرما دینے کہ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔ میں اس واسطے استاد سعید کی طرف حوالہ کیتا ہے چونکہ انہاں دا ترجمہ میں کوئی نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا جی، چونکہ اپنے موضوع کی طرف جانا ہے۔ آپ فرمانے نے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے۔ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جوہد کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ پڑے ہیں خود یہاں جوہد کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ مگر فرماندے نے وہی تو اب تک چمک رہا ہے، وہی تو اب تک چمک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، اتار کے ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، نور کا پٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ اور بالخصوص توجہ جیسا علماء دی آپ فرماندے نے تبارک اللہ شان تیری، اگے حضور دی بارگاہ دے وچن ہن رب نال گل پہ کر دین، اعلی حضرت فرماندے نے کہ یا باری تعالی تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں پہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی کو ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی کو ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ حاضرین محترم، اللہ جل مجدہ الکریم دی بارگاہ دے وچ التجانا دعا ہے، جنہ احباب نے یہ محنت کیتی ہے، آقا علیہ السلام دی ولادت دی خوشی منائی ہے، اللہ رب العزت انہاں دی تمام تر نیک مقاصد دلی تمنا اللہ رب العزت انہاں دے وچ کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ آپ احباب میرے سمیت جتنے بھی دور و نزدیک تو چل کے آئے ہو، اللہ رب العزت سانو قدم قدم تے اپنے پیارے حبیب دی ولادت دے صدقے دے نال نیکیاں عطا فرمائے۔ حضرت محترم توجہ فرمانا، عبادت 2 طرح دی ہوندی ہے، تقریر شروع ہو گئی ہے۔ عبادت 2 طرح دی ہے، قبولیت دے اعتبار دے نال عبادت دے 2 قسمہ نے، ایک ہے ظن القبول اور دوسرا ہے قوی القبول۔ آسان کر رہے ہیں، ایک وہ ہے جے دے بارے بندہ ظن رکھدا ہے، سوچیندہ رہندا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی بھی ہے یا کوئی نہیں، اور دوسری وہ عبادت ہے کہ جے دے اندر قوی القبول پایا جاندہ ہے کہ عبادت کرن والے نوں پہلے پتہ ہوندا ہے کہ یار اے عبادت کر نہیں، اے دے اندر کوئی کمی پیشی نہیں ہے، اے قبول ہی قبول ہے۔ توجہ ہے آپ دی میری طرف، عبادت دے کتنے قسمہ نے جی؟ 2 قسمہ نے۔ پہلی کیلی قسم ہے ظنی القبول، جے دے اندر ظن رہ جاوے، شک رہ جاوے قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ آپ حضرات مثال لے لو،
اساں 2.5-3 لاکھ روپے خرچہ کر کے عمرہ کرن جانے ہاں، کوئی آ کے آکھ سکتا کہ میں عمرہ کر کے آیا پکا قبول ہو گیا؟ قبلہ آج بھی اسی 5 نمازہ پڑھیں گا، پیچھے بھی پڑھنے ہاں، کہ اللہ بھی توفیق دے سی پڑھتے ہی رساں۔ کیا کوئی آکھ سکتا جی میں 90 سال نماز چھوڑی کا ہی نہیں، میری ساری ہیں قبول ہیں؟ نہیں نہ آکھ سکتا۔ یہ ہے ظن، یہ کیا ہے؟ یہ ظنی القبول ہے، یہ بارے کوئی علم نہیں ہے، کوئی بندہ دس نہیں سکتا قبول ہوئی بھی ہے یا کوئی نہ۔ دوسری ہے قوی القبول، جہدے اندر شک و شبہات دی گنجائش ہے کوئی نہیں ہے۔ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب دی امت، تسی اے عمل کرنا ہے، ادھے اندر قوی ہی قوی ہے، ادھے اندر شک دی گنجائش میں رکھی کوئی نہیں، تسی کرنا پیچھے قبول میں وحدہ لا شریک پہلے ہی کر چاہتا۔ سبحان اللہ۔ پہلے نمبر دے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے اپنے پیارے حبیب تے درود بھیجنے ہاں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جدوں اسی گلے نے آئے تو انہوں ایمان دی دولت دے نال مالا مال کیتا ہے، تساں بھی بہ کے درود پڑھیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا کہ بندہ انادہ اگر نماز پڑھے گا، نماز دے اندر کوئی سہو کیتا ہے، کوئی شے چھوڑ گیا ہے یا واجب یا فرض دے اندر دیر کیتی ہے تو دا سجدہ سہو خود کرنا ہے، چونکہ وہ ظنی القبول ہے۔ اگر عمرہ کرن گیا ہے، احرام دی بندش دے اندر، طواف دے چکرن دے وچ، سعی دے اندر کسے قسم دی کوئی غلطی پائی گئی ہے تے او دی میرے کول کوئی گنجائش نہیں، اس تائیں قبول ہونا ہی نہیں جدوں تک وہ مکمل نہیں کرے گا۔ اسی طریقے دے نال فرمایا جتنے بھی اعمال نے اگر تو صحیح طریقے دے نال انہوں مکمل کر کے لے کے آویں گا تو پھر ہی قبول کریں گا، لیکن دو چیزاں ایسیاں نے جڑیاں تو تھوڑیاں بھی کر چھڑیاں میں وحدہ لا شریک قبول کراں گا۔ مولا کیڑیاں کیڑیاں نے؟ فرمایا پہلے نمبر تے میرے نبی دا درود ہے، پہلے نمبر تے میرے نبی دا درود ہے، اور دوسرے نمبر تے میرے نبی دا میلاد ہے۔ اور کسی اکڑی دے نال گل نہیں کرتا پیا، قرآن کریم فرقان الحمید دے اندر موجود ہے۔ اللہ جل شانہ نے تیسرے پارے دے اندر اپنے نبی دا میلاد پڑھیا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ نے پیش کر سا۔ تیسرے پارے دے اندر میلاد پڑھیا اور 22ویں پارے دے اندر درود والی گل دسی۔ محدثین نے، مفسرین نے، آپ حضرات کتب اٹھا کے دیکھو، لکھ دیتا ہے اللہ رب العزت نے انہاں دوما چیزاں نو قوی القبول تے درجے دے اندر رکھیا ہی ایسے وجہ تو ہے کہ اگر نماز دے اندر تو غلطی کرتا ہے او دے وچ چھوڑن دی گنجائش نہیں، چونکہ نماز پڑھنا کام تیرا ہے، خدا دا نہیں ہے۔ عمرے دے اندر اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے او دے وچ گنجائش نہیں ہے، چونکہ عمرہ کرنا کام تیرا ہے، خدا دا نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینا کام تیرا ہے، خدا دا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قوی القبول اس وجہ سے فرمایا ہے، فرمایا نماز پڑھی او دے اندر غلطی ہوئی آپ درست کر، چونکہ میں نماز تو پاک ہاں، رکوع کیتا ہی رکوع دے اندر غلطی، سجود کیتا سجود دے اندر غلطی، خود درست کر، میں انہاں چیزاں تو پاک ہاں۔ تو عمرے تے گیا، تو حج تے گیا، جا کے تمام تر ارکان پورے کیتے، کسے ایک دے اندر مسٹیک ہوئی خود صحیح کر، چونکہ میں حج و عمرہ تو پاک ہاں۔ اے میرے بندے تو درود تھوڑا پڑھے آئے، میلاد تھوڑا پڑھے سنے آئی، آجا کتنا تھوڑا پڑھے آئی میں قبول کرسا، چونکہ عرش تے بے کے میں میلاد بھی پڑھنا ہاں، درود بھی گلے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ درود دے اتے بخاری اور ابن ماجہ دی کٹھی حدیث عرض کردہ پیا، آپ حضرات سبات کرنا آقا علیہ السلام دے بارگاہ والا شام دے اندر ایک سوال ہویا ہے، عرض کیتی کہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات اقدس تے جڑا بندہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا انہوں ثواب کی عطا ہوئے گا؟ تسا سننا چاہتے ہو سو؟ انشاءاللہ عز و جل توڑا میرا وعدہ تسا بول سو؟ انشاءاللہ تھوڑا جیا جی آدھے نا ٹوئی ٹپے ٹب لائیے تو موڑ انشاءاللہ بلا لینے گل نو تھوڑا جیا توجہ دے نال سماعت کرنا۔ عرض کیتا یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں فرماؤ جہاں شخص تواڈی ذات تے ایک ویری درود پڑھیا کتنی مرتبہ انہوں کی اجر ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے پڑھیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس بندے نے دلو ہو کے درود پڑھیا تے میرے مالک نے کر لیا قبول۔ اگر دلو ہو کے پڑھے ہو تے میرے مالک نے کر لیا قبول، فرمایا قیامت چل دیں او دی شفاعت میرے اتے واجب ہو جائے۔
آؤ دوسری حدیث تیزی دے نال سنا کے میں اپنے میلاد دے موضوع دی طرف جانا چاہ رہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ پھر سوال کیتا گیا یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تو ہے قیامت والے دن دنیا تے کی ملے گا دنیا تے کی ملے گا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے ایک مرتبہ درود پڑھیا یہ بخاری دے الفاظ ہیں فرمایا اللہ رب العزت او دے اوتے اپنی 10 رحمتاں نازل فرما دے. کتنی 10 رحمتاں. درود کتنی بار پڑھیا ایک مرتبہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گل نوں تھوڑا جہا بڑھاوا دیتا فرمایا 10 رحمتاں بھی نازل فرمائے گا اللہ رب العزت اس تے 10 گناہ بھی معاف فرما دے گا. اور ابن ماجہ دے الفاظ ایسے دے نال منسلک بد کے حضرت ابن ماجہ نے اس کتاب دے اندر لکھیا فرماندے نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت انہوں نال 10 نیکیاں بھی عطا فرمائے گا 10 نیکیاں بھی عطا فرمائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بولے عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم اے فرماؤ اگر کوئی شخص 10 مرتبہ درود پڑھ چھڑے تا سبحان اللہ. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاندا میری پڑھیا 100 نیکیاں مل سن 100 گناہ معاف ہو سن اور 100 رحمتاں مل ویسے. عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر 100 ویری ہی پڑھ لوے سبحان ساڈے اللہ. ورگے ہوے نہ تا سب کچھ نہیں یا رسول اللہ کو ادھا پڑھے تھا کو اسا پچھاڑنا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان دی عادت کریمہ ہے وگا چل دے. سبحان اللہ. عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر 100 مرتبہ پڑھ لوے تا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی نے 100 مرتبہ پڑھیا اس نو 1000 نیکیاں ملن گی سبحان اللہ. 1000 گناہ معاف ہون گے 1000 رحمتاں عطا کیتیاں جان گئیاں. صحابہ نے ہاتھ بان کی عرض کیتی یا رسول اللہ علیہ وسلم بونس سبحان اللہ. نال بونس بھی تے دیو 100 مرتبہ ہی پڑھ چھڑے آئے تو بونس. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے رب دا وعدہ ہے جس بندے نے 100 مرتبہ درود پڑھیا 1000 رحمتاں بھی ملن گیاں 1000 گناہ بھی معاف ہون گے 1000 رحمتاں دے نال 1000 گناہاں دے نال 1000 نیکیاں دا اضافہ ہوے گا. فرمایا او دے متھے دے اوتے یہ 2 چیزاں لکھ دتیاں جان گئیاں کہ اے بندہ ایندا تو بعد منافقت تو بھی پاک ہے دوزخ دی اگ تو بھی پاک کر دیتا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. نعرہ خلافت. نعرہ حیدری. منافقت تو بھی پاک ہے. اور علماء فرماندے نے فرمایا درود پڑھ ہی ہو سکتا ہے جڑا منافق نہ ہو منافق نہ ہوے. آؤ جبرائیل امین بھی آ گئے سبحان اللہ. جبریل امین بھی آ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بٹھا لیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بٹھا کے فرمایا جبریل بندے نے 2 بندے نے 2 درود میں تھے پڑھ دین. ایک درود پڑھدا ہے اس طریقے دے نال کہ ہاتھ بن کے اپنے سر نو جھکا کے سارا جتنا بھی ذہن اور عقل اور شعور ہے اس نو مدینے دی طرف لا کے سبحان اللہ. سر جھکا کے اپنی آنکھاں دے وچ مدینہ وسا کے درود پڑھدا ہے. درود صرف ایک ویری پڑھدا ہے تے دوسرا بندہ او ہے او دی اکھ کدائی ہے سوچ کدائی ہے بیٹھا کدائی ہے زبان دے نال درود پڑھدا ہے. اے جبرائیل دوواں دے وچ فرق کی ہے؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم جس بندے نے درود انج پڑھیا کہ آپ کدائی ہے عقل کدائی ہے سوچ کدائی ہے ویدا کدائی بیٹھا ہے ذہن کدائی ہے او دے بارے تے تُساں 10 چھوڑیا ہے وی ایک درود دے بدلے 10 رحمتاں 10 نیکیاں تے 10 گناہ معاف ہو جا. اے او دے بارے اے جبرائیل اے 10 مڑ جائے توجہ دے نال پڑھیا ہے سبحان اللہ. جائے توجہ دے نال پڑھیا ہے جائے مکمل اپنے آپ نو جھکا کے پڑھیا ہے. اے جبرائیل اونوں کی مل سی؟ حضرت جبرائیل ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا سیدی اللہ رب العزت نے اتنی طاقت بخشی ہے اتنی ہمت دیتی ہے کہ تسا مینوں ہن حکم کرو روح زمین دے اوتے جتنی بھی زمین دے ذرات ہیں 1 سیکنڈ دے اندر گن سکنا سبحان اللہ. جتنی بھی ذرات ہیں قبلہ میں بک بھر کے اتنے رکھ چھوڑا ساری رات سارے گنیے نہیں گنی فرمایا جتنے بھی ذرات ہیں میں 1 سیکنڈ تو پہلے گن سکنا. اگر تسا میں نو حکم دیو درخت دے جتنے بھی پتے ہیں روح زمین دے پتے گن کے دے سکنا. اگر حکم دیو روح زمین دے اوتے جتنا بھی پانی ہے وہ دا ایک ایک قطرہ گن کے آپ نو دس سکنا. لیکن اے سونا جے تواڈی ذات تے توجہ دے نال ایک میری درود پڑھیا جتنا رب نو ثواب دیندا ہے میں جبرائیل کول بھی گنیندا کوئی نہیں. اللہ سبحان اللہ. میں جبرائیل بھی گن سکدا نہیں ہے. قبلہ آؤ آخری حدیث مبارکہ درود دے حوالے دے نال توجہ فرمائی آپ نے. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر صحابہ نے عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم جدو تک آپ حیات ہو آپ دے سامنے درود پڑھیندا ہے آپ سماعت فرماندے ہو. یا رسول اللہ علیہ وسلم جدو آپ اس دنیا فانی تو چلے جاسو ساتھو پردہ فرما جاسو اسا درود پڑھ سائیں ساڑھے درود دا کی بن سکتا
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیاستہ شریف دی حدیث پیش کرتا پیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ میں قبر دے وچ ہوسا تسا میرے تو درود پڑھسو. حدیثاں دو نے لیکن چونکہ میرے موضوع دے نال منسلک ہے میں وہ عرض کرتا پیا. فرمایا میں قبر دے وچ ہوسا تسا درود پڑھسو تواڈے درود نو فرشتے سن سن بھی صحیح تے لکھ سن بھی. سبحان اللہ. فرشتے سنن گے اور لکھن گے پھر آن گے شام نو میرے کول آ کے عرض کرن گے یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم جیڑا تواڈا فلانا غلام ہے نا سبحان اللہ. حضور دے الفاظ سن. فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حدیث دے جڑے الفاظ ہیں فرمایا اس دا نام بھی دسن گے جے درود پڑھیا ہے تے او دے پیو دا نام ہی نال دسن. سبحان اللہ. فلان بن فلان ہے تواڈی ذات تے درود پڑھیا حضور قبول کرو. فرمایا میں قبول کراں گا پھر اونوں بیٹھ کے دعا دیواں گا اونوں بیٹھ کے دعا دیواں گا. حدیث مک گئی. ایک کوئی جملہ دینا چاہنا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث دے وچ حکمت بڑی وڈی چھوڑ گئے. فرمایا جڑا درود پڑھ سی او دا نام تے او دے پیو دا نام کمال ہے. آپ حضرات تھوڑی جی توجہ کرو میں نقطہ دے کے گزرنا چاہ رہے ہیں. درود پڑھیا میں درود کیا پڑھیا میں پڑھیا اور درود میں پڑھ کے جناب حضور دی بارگاہ چ ہاتھ جوڑ کے درود پڑھیا تے فرشتے جا کے آکھن گے یا رسول اللہ علیہ وسلم منتظر بن عبد الرحمن نے تواڈے تے درود پڑھیا. پھر ابے تے کوئی نہیں پڑھیا. ابے دا نام لیا کیوں گیا توجہ ہے تواڈی ابے دا نام کیوں لیا گیا؟ محدثین نے بڑا پیارا جملہ دیتا جملہ ضائع نہ کریا. محدثین نے پیارا جملہ دیتا. آپ فرماندے نے حضور نے اے فلاں بن فلاں دی گل کیتی تا ہے تاکہ امت نو پتہ لگ جاوے درود پڑھ ہی ہو سکتا ہے جڑا اپنے پیو دا ہویا کرتا ہے. جڑا پیو دا ہوندا ہے درود پڑھن دی توفیق ہی اونوں ہے جنوں اپنے پیو دا پتہ نہیں اپنی نسل دا پتہ نہیں. وہ اے تا ضرور آکسی بھی ہاتھ چھڑ کے کیوں پڑھتے ہو ہاتھ بن کے کیوں پڑھتے ہو کھلو کے کیوں پڑھتے ہو بہ کے کیوں پڑھتے ہو یاد نال کیوں پڑھتے ہو ایو دے نال کیوں پڑھتے ہو. فرمایا جڑا پیو والا ہوے گا وہ ہر فتوے نو جا کے یا سیدی یا رسول اللہ دے نعرے لاگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی علماء حق اہل سنت. آؤ میلاد دی طرف. میلاد سننا رہے ہو کہ بلا سبحان اللہ. اے ہائی درود چونکہ درود پاک واسطے حدیث مبارکہ دا سہارا لینا پیا. ہن میلاد پڑھنا میلاد ہے سارا ہی قرآن پڑھنا. سبحان اللہ. تو جو ہے آپ دی میری طرف میلاد سارا ہی قرآن دے وچوں. آؤ سمجھو پہلے نمبر تے میلاد دے معنی آپ حضرات دی بارگاہ دے وچ عرض کردے ہیں. میلاد عربی دا لفظ ہے اور میلاد دے جڑے واحد معنی بنتے نے او ولادت ہے. توجہ ہے تواڈی سر لا چھوڑو ماشاءاللہ. میلاد دے جڑے واحد معنی بنتے نے او کی نے ولادت. ولادت دا معنی پیدائش ساڈی زبان دے وچ جمنا. سمجھ آ رہی گفتگو؟ جڑی بچہ پیدا ہوئے گا جمے گا انہوں اسی اکسیں بھی جمعہ ہے اردو والے اکسیں پیدا ہویا ہے عربی والے اکسیں یہ میلاد ہے. ان جڑے بندے آدم جی قبلہ میلاد نہ پڑھیا کرو اسی میلاد نو نہ منیں دے نعوذ باللہ من ذالک کچھ کدوں پڑھ سن کے آ تو نبی دے جمڑے نو منیں دے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات. میلاد دا میں نے کیا ہے کہ پیدائش ہونا جمنا ولادت ہونا. آقا علیہ السلام تو علاوہ قرآن کریم دے اندر پتہ نہیں کتنے انبیاء کرام علیہم رضوان دا میلاد پڑھیا گیا. سبحان اللہ. توجہ ہے تواڈی کوئی نہ. سبحان اللہ. قرآن کریم فرقان الحمید دے کولوں سہارا لیندے ہویا پہلا پارا سورہ بقرہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم دا میلاد پڑھیا. توجہ ہے تواڈی کیدا میلاد پڑھیا آدم دا. توجہ دے نال اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اے فرشتوں تھوڑا کی دل ہے کی ذہن ہے میں اپنا خلیفہ نیب بناونا چاہنا دنیا دے اتے. تھوڑا کی ذہن ہے او دا میلاد ہونا چاہیے یا کوئی نہ. سبحان اللہ. فرشتے نے جواب دیتا یا رسول یا اللہ میلاد لاکھ میری ہوئے پر او جا کے فساد کرسیں خون ریزی کرسیں. میں ترجمہ کرتا جا رہے ہیں تیزی دے نال. تے تو مہربانی کر نحن نسبح بحمدک و نقدس لک تیری نقدس پاک کرن واسطے تیری پاکی بیان کرن واسطے تیری حمد کرن واسطے اسی کافی ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں قال انی اعلم ما لا تعلمون. سبحان اللہ. فرشتوں جیڑا کچھ میں جاننا ہوں تسا جان دے کوئی نے لہذا ہے کہ چپ کر کے بہو آدم دا میلاد ہونا ہے.
آدم دا میلاد ہونا ہے۔ اچھا آپ حضرات تھوڑی جی توجہ فرماؤ، جڑے لوگ سانو محمد دے میلاد تو رکین دن اج تائیں کافی عمرہ والے بندے بیٹھے ہو، ایتھے تقریباً کافی الحمدللہ چٹیاں داڑھی والے بیٹھے ہیں، ہن تائیں تسی کدی سنیا انہاں تانوں آدم دے میلاد تو روکے ہو؟ کدی کسی نے نہیں روکیا؟ آؤ آدم دے میلاد تا پڑھیا گیا قبلہ پہلا پارہ دے اندر، میں نے 11واں سپارہ ذہن جا رہے ہیں، سبحان اللہ نہیں فرما رہے آپ؟ کتنا سپارہ ہے؟ 11واں سورہ ہود ہے۔ اللہ رب العزت نے 11ویں سپارے دے لاسٹ سورہ ہود شروع کی تھی، یہ چلدی چلدی 12ویں تک پہنچی۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 70 تو شروع کیتا حضرت اسحاق دا میلاد۔ سبحان اللہ سارے ہیں کرنے بیٹھے، سبحان اللہ کہانی شروع کرا، سبحان اللہ آجا قرآن سن لو تھوڑا جی۔ حضرت اسحاق دا میلاد شروع کیتا، کی کیتا؟ اسحاق دا میلاد فرمایا فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسی فرشتے نو گلیا جا کے حضرت ابراہیم نو دس تیرے گھر ایک نبی دا میلاد ہو، تیرے گھر ایک نبی دا میلاد ہونا ہے۔ حالانکہ سمجھو اگلی آیت دے اندر حضرت سارہ دے الفاظ قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ یا اللہ کیویں میلاد اسی تعجب دے وچ کمال ہو گیا مولا، کیویں میلاد کروں میں تو ساڑے گھر دے اندر، میں بھی بزرگ ہو گئی ہاں، میرا خامد بھی بزرگ ہے، ھذا بعلی شیخہ دے الفاظ آئے جو ہے تہاڈی ھذا بعلی شیخہ، یا اللہ میں بھی بزرگ، میرا خامد بھی بزرگ، ساڑھے گھر کی بھی میلاد ہو سی۔ فرمایا ایو تو چاہنا ہاں بھی گھر گھر میلاد ہوئے گا، ہر نبی دا میلاد قرآن اچ بڑھا کے پھیلا کے لکھ کے دساں گا بھی تسی ایک محمد دے میلاد نو برداشت نہیں کریں دے، میں تے محمد دے جنہاں نے غلامی دے صدقے میں نبی دیتی ہے، نبوت دیتی ہے، میں انہاں دا بھی میلاد منا چھڑیا ہے۔ اس تو کہ تیزی دے نال میں موضوع نو کمپلیٹ کرنا ہے، اس تو اگے چل دے ہوئے ہیں۔ 16ویں پارے دے وچ حضرت عیسیٰ دا میلاد بھی پڑھیا گیا، سبحان اللہ پڑھیا گیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ مریم 16ویں پارے دے اندر نازل فرمائی، دوسرا رکوع شروع کیتا، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، فرمایا محبوب ہن ذکر کرو میری کتاب دے وچ مریم۔ مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ نبی جنا علیہ السلام دی والدہ محترمہ، آپ دا میلاد مکمل ایک پورا رکوع دے اندر میلاد ہی میلاد پڑھیا۔ اللہ رب العزت نے مکمل ڈسکس کی تھی، میں جبرائیل نو بھیجیا، اس نے پھونک ماری، پھر حمل ٹھہریا، پھر حضرت مریم اپنے حجرے مبارک چ باہر آئیاں، ایک کھجی دے تھلی آئیاں، انہوں نے عرض کی تھی یا اللہ مینوں کھاون واسطے کچھ عطا کیتا جاوے اور چھاؤں دا اہتمام ہوئے۔ میں اس کھجی نو بھی ہرا بھرا کیتا، اس تے میں پھل بوٹے بھی لائے، انہوں نے کھاتے، پھر انہوں دا میلاد ہویا۔ پھر میلاد تو بعد لوگاں نے آ کے پوچھیا کہ اے مریم تو تا پاک سا ہوں، تو تا پاکیزہ عورت ہوں، نہ تیرا باپ ہی ہو جیا، نہ تیری والدہ ہی ہو جائی، نہ تیری شادی ہوئی، اے بچہ کے دا چاہی بنی۔ حضرت مریم نو رب کریم نے فرمایا کہ فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تو اشارہ کرنا اسے دی طرف، اے ساڑا نبی ہے، کو عام بچے دا میلاد نہیں ہویا، جے دا میلاد ہویا ہے وہ اپنا میلاد خود منائے گا، خود منائے گا۔ اور عیسیٰ نے خود میلاد منایا ہے کیویں؟ حضرت عیسیٰ گود دے وچ کوئی علماء نے لکھیا ایک دن دیاں، کچھ علماء نے لکھیا 3 دن دیاں، 3 دن تو کوئی عالم بھی ٹپیا نہیں، فرمایا 3 دن دے وچ ہی رہن۔ کی حضرت عیسیٰ نے کی فرمایا؟ قرآن دے الفاظ ہیں قال انی عبد اللہ، قال انی عبداللہ، کہا عیسیٰ نے کہ میں اللہ دا بندہ ہاں، آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اللہ تعالیٰ نے میں نے کتاب بھی عطا کیتی ہے اور نبوت بھی عطا فرمائی ہے، نبوت بھی دیتی۔ اور چل دیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مت بھلے رہو والسلام علیہ، سبحان اللہ اے الفاظ سنن والے نے سنی ہو یاد رکھیا، والسلام علیہ یوم ولدت۔ ہن آپ حضرات تھوڑی جی توجہ فرماؤ، اے جڑے سٹیج تے بیٹھے نے نہ پتہ لگ گیا بھی ولدت دا معنی کی ہے۔ آپ حضرات دسنا چاہنا پڑھن دے وچ ولدت آ رہا ہے، لکھن دے وچ اسی ولدت سبحان دال اللہ ہے لیکن خاموش ہے، توجہ فرماؤ یار، دال خاموش ہے، لفظ ولدت ہے لیکن چونکہ دال ساکن آئی اور تا مشدد آئی، اس وجہ تو دال نو چھوڑ کے مشدد نو لیا گیا ہے۔ لفظ کی ہے ولدت،
پڑھیا کی جائے گا ولدتو، ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ خود فرما رہے ہیں، فرمایا لوگوں تو ستا اس گل تے پریشان ہو کہ میرا میلاد ہویا ہے، میں تو انہوں اے دسنا چاہنا اس دن سلام کرو، اور میں سلام کرے نہ جس دن میری ولادت ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت، فرمایا اس دن بھی میرا سلام ہے جس دن میں دنیا نو چھوڑ کے جاواں۔ ٹھیک ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ دا میلاد بھی آ گیا۔ اب حضرات کو چونکہ میں موضوع تیزی دے نال لے کے چلنا ہے، حالتے میرا موضوع کافی پیا ہے، لیکن عرض کرن دا مطلب ہے بھی آدم دا میلاد ہویا کسی نے کوئی تکلیف ہے؟ نہیں کہ ہوئی؟ کائی نہیں ہوئی۔ حضرت جناب اسحاق دا میلاد تو سبار وچوں خود سنیا، قرآن دے وچوں سنیا، کسی نے کوئی تکلیف ہے؟ کائی نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ دا میلاد سول وچوں تو خود سنیا، کسی نے کوئی تکلیف ہے؟ کوئی نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ دا میلاد سورہ قصص دے پہلے رکوع دے وچ ہویا، کسی نے کوئی تکلیف ہے؟ کائی نہیں ہوئی۔ جناب عیسیٰ دا میلاد ہوئے تے اے پالٹی خاموش رہ جاوے، جناب عیسیٰ دا میلاد ہوئے، جناب موسیٰ دا میلاد ہوئے، اے پالٹیاں خشک پالٹیاں چپ رہ جاویں، آدم دا میلاد ہوئے اے پالٹی چپ ہوئے، حضرت ابراہیم دے گھر اسحاق دا میلاد ہوئے اے پالٹی چپ ہوئے، اس تو پیچھے چل دیا جناب اسماعیل دا میلاد ہوئے اے پالٹی چپ رہ جاوے، سورہ یوسف دے وچ یوسف دا میلاد ہوئے اے پالٹی چپ رہ جاوے، حضرت الیاس دا میلاد ہوئے اے پالٹی چپ رہ جاوے، مائدہ دے اندر انعام دے اندر حضرت سیدنا ہارون دا میلاد ہوئے اے پالٹی چپ رہ جاوے، حضرت زکریا و یحییٰ دا میلاد ہوئے اے پالٹی چپ رہ جاوے۔ میں کہ دسو تا صحیح سونے ہو، کلمہ محمد رسول اللہ دا پڑھ دے ہو، آدم دے میلاد تے چپ ہو، ابراہیم دے میلاد تے چپ ہو، الیاس دے میلاد تے چپ ہو، موسیٰ دے، ہارون دے، عیسیٰ دے، حضرت جناب ہود دے، حضرت جناب اسحاق دے، انہاں تمام دے میلاد تے چپ ہو۔ تکلیف اپنے نبی ویری ہوئی نہیں، سبحان اللہ، تکلیف اس نبی ویری ہوئی جدا کلمہ پڑھے آنے ظالم ہو، کمال پہ کر دے ہو، نثار تیری چہل پہر پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، اے ربیع الاول آیا ہی ہے تو کونے ڈیٹے پیڑ پہ گئے، اور انتے جناب تو سے مسلیاں تے کھلو کے پڑھ دے ہو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس لئے تکلیف نہیں ہوندی جدو ہاتھ بن کے نماز دے ویچ آدم دا میلاد پڑھنا۔ اور آؤ میرے نبی علیہ السلام نے سورہ آل عمران دے اندر اپنے نبی دا میلاد پڑھیا، اپنے نبی دا میلاد پڑھیا، توجہ دے نال اپنے نبی دا میلاد پڑھیا، توجہ فرمائی بیٹی ہو کوئی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ سبحان اللہ، تیزی دینا اللہ رب العزت نے فرمایا میں سارے نبی اکٹھے کیتے، سارے نبی اکٹھے کیتے، ہن میلاد پڑھن والا رب سنن والے نبی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کریم ہے، کسی نے کوئی شک ہوئے قرآن مجید میرے موبائل وچ بھی ہے تو کدوں چاہ کے بھی لیا وہ ترجمہ جیدہ مرضی پڑھو ترجمہ ہی ہو، ترجمہ دی ذمہ واری ہے۔ فرمایا میں سارے نبی بلائے، کیا کیا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، فرمایا تو سا دنیا تے جامنا ہے، آدم تم ہی دنیا تے جامنا ہے، اے سیس تم ہی دنیا تے جامنا ہے، اے نوح تم ہی دنیا تے جانا ہے، اے عیسیٰ، اے موسیٰ، اے الیاس، اے تمام انبیاء کرام دی پاک طیب طاہر جماعت، تو سا تمام دنیا تے جامنا ہے، میں تو انہوں آتائینا، میں تو انہوں عطا کرے سا، میں تو انہوں دے سا کتابی و حکمہ، میں تو انہوں کتاب بھی دے سا، حکمت بھی دے سا، کتاب بھی دے سا، حکمت بھی دے سا، لیکن ایک گل یاد رکھیا ہے، جاکم رسول مصدق لما، فرمایا اگر او رسول جس تواڈی تصدیق کرنی او رسول اگر تواڈی نبوت تے چلدیاں آ جاوے تو کرنا کیا ہے؟ فرمایا تواڈی کتاب ختم، تواڈی شریعت ختم، تواڈی نبوت جیڑی ہے وہ بھی اس وقت وینڈ اپ ہو جاسی، تسا کی کرنا ہے؟ اپنی کتاب ٹھپ دیونی ہے، اپنی شریعت بند کر دیونی ہے، اپنا کلمہ پڑھانا بند کر دیونا ہے، خود بھی محمد دا کلمہ پڑھ کے او دے نال رل جاونا ہے، خود بھی نال جامنا ہے۔ اور آؤ میرے نبی علیہ السلام نے، حالانکہ یاد رکھنا آقا علیہ السلام نے اس کی تشریح بھی فرمائی ہے بخاری دے اندر، لیکن قرآن کریم دا ترجمہ ہی لو اور سمجھو اس چیز نے، اللہ رب العزت کو سارے انبیاء کرام بیٹھے، ہن نبی دے اتے کسی قسم دا کوئی شک کیتا جا سکتا ہے؟
نبی دے اتنے کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیتا جا سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا تسا سارے وعدہ کرو، سبحان کی کرو؟ وعدہ کرو وی میرے نبی آسی تسی او دے نال رلسو، تسی اپنی کتاب چھڑے سو۔ حالانکہ شک کوئی نہیں، سارے عرض کیتا وی یا اللہ سا تیرے نال وعدہ کرنے ہیں، فرمایا انج نہیں، انج نہیں وعدہ کرنا، انج وعدہ تو لینا بھی نہیں۔ یا باری تعالیٰ کی میں فرمایا آدم شیش دا گواہ بڑھ، اے شیش نوح دا گواہ بڑھ، اے نوح ابراہیم دا گواہ بڑھ، اے ابراہیم لوط دا گواہ بڑھ، اے لوط ہود دا گواہ بڑھ، تسی سارے ایک دوسرے دے گواہ بڑھ جاؤ۔ اگر ایک بھولن لگا میں دوے نو دسے سمی ہاں بھائی یہ بھولے آئے، انہوں سمجھا اس کول پوچھ اس وعدہ کیتا آئی، انہاں سارے نے ایک دوسرے دا گواہ پیش کیتا، یا اللہ لائے اسی ایک دوسرے دا گواہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تسی ایک دوسرے دا گواہ بن جاؤ، میں تواڈے سارے دا گواہ بن جاؤں، میں تواڈے سارے دا گواہ بن جانا ہاں۔ کیوں؟ چونکہ محمد ہے، اور کنت کنزا مخفیہ دا نعرہ اللہ رب العزت نے ایسے واسطے ہی لایا ہے۔ کنت کنزا مخفیہ، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب اگر تیرا میلاد نہ کرنا ہویا میں وحدہ لا شریک اپنا اظہار بھی کوئی نہ کرنا، اپنا اظہار بھی آؤ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم دوتے جڑی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک جہر کیتی ہے، لکھیا ہے اپنے رسالے دے اندر، وہ پیش کرنا چاہنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعۃ المبارک دے دن نو عید فرمایا ہے۔ توجہ ہے تھوڑی؟ سبحان اللہ۔ ساڈے کول بھی سوال ہوندے نے عیداں تے صرف دو آن جی، عید الفطر آئی تے عید الاضحیٰ آئی، تسی عید میلاد النبی کڈی ودے ہو؟ توجہ ہے تھوڑی؟ سبحان اللہ۔ عید میلاد النبی کڈی ودے ہو، کمال کریں دیو۔ میں کہ میرا بھائی بخاری دے اندر، ترمذی دے اندر، مسلم دے اندر سیاستہ تو ہٹ کے اپنے پرایاں سارے لکھے آئے۔ جمعہ والا دن کیڑا ہے؟ دن نے مومن واسطے عید دا دن ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو سوال کیتا گیا، اور سوال کمال دا کیتا گیا، اور کوئی مولوی عام بندہ اس کا جواب دے بھی نہیں سکتا۔ سوال کیتا گیا بھی جمعہ والے دن نو عید کیوں آکھیا جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کیتا گیا بھی چل ٹھیک ہے جمعہ والے دن دا جڑا ہے عید دے نال منسوب، اس کا بھی جواب عطا فرماؤ، اور اے بھی جواب عطا فرماؤ کہ جمعہ والے دن دوپہری کھلو کہ جمعے دی نماز دے وچ اچھی جہر کیوں کیتا جاتا ہے؟ جمعہ والے دن تھوڑا امام صاحب جدو جمعے دی نماز پڑھان دن ہاتھ بان کے اچھا قرآن پڑھ دین یا نیواں؟ اچھا پڑھ دین۔ ایو سوال کیتا گیا بھی جہری قرآن کیوں پڑھیا جاتا ہے؟ توجہ ہے تواڈی؟ اعلیٰ حضرت اللہ پھر عاشقاں آپ نے پھر میلاد بھی وچوں پڑھنا آئی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اینو عید اس وجہ تو آکھیا جاندا ہے کہ جیڑا ساڑے نبی دا فرمان ہے ساڑے واسطے وہ قرآن ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس بنا کو۔ اور دوسری بات اس دے وچ آپ نے لگ بھگ 39 حدیث لے آئے۔ اعلیٰ حضرت کتنی؟ 39 حدیث مبارکہ لے کے آئے نے، اس وجہ تو کہ جمعہ عید دا دن ہے، اور اے دے نال نال اے بھی فرمایا ہن سمجھو کہ جہر کیوں پڑھیا جاندا ہے، ہن سمجھو کہ جہر کیوں پڑھیا جاندا ہے۔ اور اگلی گل دی دلیل دیندے ہوئے فرماندے نے اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر 2 رحمتاں رکھیاں نے۔ کتنیاں؟ 2۔ کتنیاں؟ تھوڑا جا میرے نہ بولو، ایک گل میں سمجھا نہیں چاہنا۔ کتنیاں رحمتاں رکھیاں نے؟ 2 رحمتاں رکھیاں نے۔ یا باری تعالیٰ کیڑی رحمت رکھی ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت جہری رکھی ہے، دوجی رحمت سری رکھی ہے۔ اگر پنجابی دے وچ گل کریے تے اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے وچ جو کوئی سن ملدا ہے بھی ایک رحمت ہے نیویں، ایک رحمت ہے اونچی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ فرماندے نے جدو سورج نکلدا ہے نا ادو اللہ رب العزت دی اونچی رحمت جہری رحمت دا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی جی گل لگی گئی ہے، سبحان اللہ۔ کیڑی رحمت دا نزول ہوندا ہے؟ جہری رحمت دا نزول ہوندا ہے۔ اور جدو سورج ڈوب جاندا ہے اللہ رب العزت دی سری رحمت دا نزول ہوندا ہے۔ آپ گل نو سمجھان واسطے کر دین، فرمایا جدو اللہ رب العزت دی جہری رحمت دا نزول ہوندا ہے نا اس وقت اسی قرآن دی سری رحمت پڑھتے ہیں۔ اسی قرآن دی تھوڑی جی توجہ فرماؤ، اسی قرآن دی سری رحمت پڑھنے ہیں، یعنی کہ قرآن نیواں پڑھنے ہیں، مٹھا پڑھنے ہیں۔ آپ حضرات غور کرو، اے سورج نکلن تو بعد کتنی نماز آمدیاں؟ ایک زور تے دوجی اثر، مغرب کیسرے پڑھنے ہیں جڑے سورج ڈوب جاندا ہے۔ توجہ ہے تواڈی میری طرف؟ جدو سورج ڈوب جاندا ہے تو اے 2 نماز آئیاں سورج دے وچ۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے اس ٹائم اتو رحمت جہری ہوندی ہے، اسی قرآن نیواں پڑھ کے سری رحمت کر دینے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جدو جہری رحمت دے نال
جہری رحمت ٹکرائے گی قیامت آ جائے ہاں توجہ فرمائی آپ سبحان اللہ تھوڑی جی گل پھسا بیٹھا انشاءاللہ نکلنا ہے دے وچوں جدو جہری دے نال جہری ٹکرائے گی پھر کی ہوئے گا قیامت آئے گی فرمایا جدو پھر سورج غروب ہوندہ ہے ہن اللہ دی سری رحمت دا نزول ہوندہ ہے اسی قرآن دی جہری رحمت پڑھنا شروع کر دینے ہیں تاکہ سری اور سری نہ ٹکراوے ہن جدو سورج ڈوبیا اس تو بعد کنیا نماز آئی ہیں ترائے مغرب عشاء اور فجر یہ وچ قرآن اونچا پڑھنے آ کہ نیواں نیواں اونچا پڑھنے آ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھیا فرمایا اتو رحمت آ رہی ہے سری اسی قرآن ہی پڑھنے ہیں جہری تاکہ رحمتہ نہ ٹکراون ہن اعلیٰ حضرت نے اپنا عقیدہ دیتا فرمایا بندہ نادا تینو ایو تے سمجھاونا چاہنا اللہ دی رحمت سری ہوے اسی قرآن جہری پڑھنے آئے اللہ دی رحمت اتو جہری ہوے اسی قرآن سری پڑھنے آئے جمعے والا دن اسی دوپہری اتو بھی جہری رحمت دا نزول ہوندا ہے امام مسجد کھلو کے بھی جہری رحمت پڑھتا کھلوتا ہوندا ہے دو میں رحمتہ ٹکرانی آئے قیامت نہیں آندی اس وجہ تو جمعے دے دن نوئی دے دن آکھا اس وجہ تو جمعے دے دن عید دا دن آکھا جاندہ ہے ان اعلیٰ حضرت نے اگلی گل کی تھی فرمایا بندہ نادا گل دی سمجھ آئی او سکے جی بالکل آ گئی اٹھی میں لگا ہاتھ پت کے اعلیٰ حضرت نے بٹھایا فرمایا باؤ اعلیٰ حضرت کسے عام فقیر دا نام نہیں مسئلہ سمجھا کے تینو ٹور چھڑا میں نو عظیم البرکت کا آکھنا ہے اتباؤ گل پوری سمجھائی سا اتباؤ گل پوری سمجھائی سا حضور گل سمجھ آ گئی کہ اتنی جو جہری ہوئے گی اسا سری پڑھاں گے جو اتو سری ہوئے گی اسی جہری پڑھاں گے جمعہ والا دن تو میں ٹکرا دیاں قیامت نہیں آندی اس وجہ تو جمعہ والا دن عید کا دن ہے سمجھ آ گئی فرمایا تینو ٹوٹل سمجھ آئی بھی کدوں ہے اگر جمعہ والے دن دو رحمتاں ٹکراون قیامت نہ آوے تو پھر تا عید ہے اور جس دن رحمت للعالمین دا تاج پاکے محمد عربی اس دنیا تے آوے سارے عالمین دی رحمت بھی آ جاوے ساری رحمت ٹکرا بھی جاوے قیامت موڑ بھی نہ آوے موڑ میلاد ہویا کردا اور میں اس دن تو اسی میلاد النبی نو عید میلاد النبی آنے آئے بھی ساریاں رحمتاں اگر صرف دو رحمتاں ٹکراویں تے قیامت نہ آوے تو پھر تا عید ہے تو جتے ساریاں رحمتاں ٹکرا جاویں تے قیامت پھر بھی نہ آوے فرمایا پھر وڈی عید ہویا کر اور آؤ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایسے رسالے دلاس کے اندر فرماندے نے توجہ ہے تھوڑی میری پریشان تے نہیں ہوئے بیٹھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری دو سائل نے سوال کیا تھا اس عرض کی تھی یا سیدی یا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایتا فرماؤ ایک گل دی سمجھ آ گئی کہ تسا میلاد کس تو مناندے ہو لیکن اس گل دی سمجھ نہیں آئی جدو اللہ رب العزت نے تواڈے پیارے حبیب اور ساڈے پیارے حبیب دے ہوتے یہ پردے والی شک چھکی ہے اور آپ نو قبر انور دا حکم ملیا ہے ہن نبی قبر دے وچ ہے تسی ہندوستان دے وچ بیٹھے ہو تے ایتھے بیٹھ کے تسا درود پڑھ دے ہو تواڈا درود کدا نبی سندا ہے تسا ایتھے کھلو کے ہاتھ بن دے ہو جی الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ کیویں سندا ہے تسا اے تھوڑا جہا اپنا عقیدہ چینج کرو میں تواڈا کلمہ پڑھنا اور تواڈے نال چلن نو تیار ہاں اعلیٰ حضرت نے فرمایا عقیدہ نہیں چینج کران گے بندہ چینج کران گے تیرا دل چینج کران گے تیری سوچ چینج کران گے اور تینوں سمجھاواں گے ہو سکے حضور سمجھاؤ اگر میں نو سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے وگرنہ آپ نو عقیدہ چینج کرنا پوسی اعلیٰ حضرت تے جملے میں آپ تے سماعت تے حوالے پہ کرنا اعلیٰ حضرت فرماندے نے تینوں موسیٰ علیہ السلام دا دور مبارک یاد ہے ہو سکے جی یاد ہے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ایک عرض کیتی آئی یا باری تعالی میں تیری زیارت کرنا چاہنا آپ حضرات نے سن رکھیا ہے میں صرف نکتہ دے کے گزرنا ہے میں تیری زیارت کرنا چاہنا ہو سکے جی بالکل یاد ہے فرمایا پھر زیارت ہوئی آپ جب سو زیارت ہوئی مفتی بالکل سارے کوئی نہ ہوئی اعلیٰ حضرت فرماندے نے قرآن مجید گواہ ہے حضرت موسیٰ نے جدو ایک گل کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل فرمایا تو ڈائریکٹ زیارت کرن دے قابل نہیں ہے ہاں ان کر پہاڑ تو تلے لاؤ پہاڑ تو تلے لاؤ ولیکن انظر ہن نظر پا اس جبل دے ہوتے اس پہاڑ دے ہوتے اس پہاڑ دے ہوتے میں اپنا ذاتی نہیں
ذاتی نہیں صفاتی جلوہ اور سارا نہیں. علماء نے لکھیا اس سوئی دی جڑی نوک ہے نا اگر وہ کروڑ حصے بھی کیتے جاویں تو وہ کروڑ میں حصے تو بھی تھوڑا جلوہ کھلا ہے. یعنی کہ اتنا کہ تسی خرد بین دے نال بھی نہیں ویکھ سکدے, اتنا باریک سائنسی لحاظ دے نال بھی. ایٹم جدو ہو جاندہ ہے نا ایٹم ٹکڑا, اگر انہوں بار بار ایٹم کرو تو پھر وہ نگاہ بھی نہیں آندہ. فرمایا جتنا او ہائی اس تو بھی تھوڑا. اللہ رب العزت نے صفاتی جلوہ کھولیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماندے نے پہاڑ تے آیا. حضرت موسیٰ علیہ نبی جنہ علیہ السلام دور کھڑے ہو کے ویکھتے پئے ہن. وہ پہاڑ دے اتے جلوہ آیا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اگدو ویکھیا تے خر موسیٰ صاعقہ, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے, گر گئے. پانی پایا, اٹھایا گیا, ہوش دے وچ آئے. فرماندے نے جدو موسیٰ علیہ السلام کو بعد وچ پوچھا گیا بھی حضور اللہ دی زیارت کیتی نے تھوڑی جہی صحیح, ذاتی نہ صفاتی صحیح زیارت فرمائی نے, دسو کی منظر چینج ہویا, کی بنیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اس زیارت کرن دے نال میری بصارت اور میری سماعت کھول دی تھی. سبحان اللہ. جملہ سن کے میری سماعت اور میری بصارت دونوں کھول دیتا گیا. عرض کی تھی حضور کتنا کھولیا گیا؟ بصارت کتنی کھولی گئی, سماعت کتنی کھولی گئی؟ آپ حضرات توجہ کرو. اعلیٰ حضرت فرماندے نے سماعت اور بصارت یہ کھولی گئی. بھی موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں اپنے کمرے دے وچ بیٹھے ہوئے ہم 7 کو دور, کتنا 7 کو دور, کالے پتھر دے ہوتے, کالے رنگ دا کیڑا کالی رات دے اندر چلے ہاں. میں اپنے کمرے چ پہ کے اس کیڑے نو بھی ویکھ رہے ہونا, میں اس کیڑے دے پیراں دی آواز نو بھی سن رہا ہونا, اس کیڑے دے پیراں دی آواز نو بھی سن لیا ہونا. ہن آپ حضرات توجہ فرماؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی جلوے دی زیارت فرمائی ہے اور برداشت بھی کوئی نہیں کیتی ہے, لیکن بصارت اور سماعت کتنی کھلی ہے کہ 7 کو دور تے کالے کیڑے نو کالے پتھر دوتے کالی رات دے وچ چلتے ہویا تک بھی رہن اور ان دے پیران دی آواز. حالانکہ یقین کرو کیڑے دی پیران دی آواز کتنی کویا کر دی, اور میں کیڑے دی پیران دی آواز بھی سننا ہاں. اعلیٰ حضرت نے جدو یہ گل فرمائی نا وہ آدھا صحیح ہے تو میں منے نا تو سچ ہے. فرمایا پھر مان گیا تے ہون آ میں تینوں پڑھا کے سناواں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا اسی اپنے نبی نو حضرت ام ہانی دے گھروں اٹھایا ہے, آسمانہ دی بھی سیر کرائی ہے, اقصی اور حرام مسجد دی بھی سیر کرائی ہے. پھر اسی سدرۃ المنتہا تے لے کے چلے گئے, سدرۃ المنتہا تے لے کے چلے گئے. سدرۃ المنتہا کے آ کے جبرائیل نے عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم, اس تو اگر جبرائیل جائے گا تو جبرائیل دے پر جڑے ہیں وہ سڑ جائے گا. ایک اور حدیث یاد آئی ہے انشاءاللہ عز و جل ضرور سناواں گا, پہلے ایک گل مکمل کر لواں. فرماندے نے حضرت جبرائیل عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر اس تو اگا چلنا تو جبرائیل دے پر ساتھ نہیں دیون گے, سڑ جاون گے. جناب جبرائیل اوتھے رہ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگا چلے, عرش معلی تک پہنچے. اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ حاضری ہوئی. 18 سال دی تعداد علماء نے معین کیتی ہے. فرماندے نے 18 سال تکیا اور صفات نو نہیں ذات نو تکیا, سامنے بہ کے تکیا اور اتنا تکیا اللہ جل مجدہ الکریم نو سورہ نجم دے وچ آکھنا پیا ہے محبوبہ ما زاغ البصر و ما طغى. کمال نہیں کیتا محبوب, 18 سال سامنے بیٹھا ہے, آنکھ جھپکی نو آنکھ جھپکی نہیں. اس آکھیا سائی اے بھی مان گیوں. اعلیٰ حضرت فرمایا نادا پھر سمجھتا سائی اگر موسیٰ برداشت بھی نہ کرے صفات کا تھوڑا دیا جلوہ اوہی کوئی بصارت نو بتا دیتا جاوے, اوہی سماعت نو اتنا بسا دیتا جاوے. او جڑا نبی 18 سال سامنے بہ کے سن کے ویکھ کے رب کریم دی زیارت ذاتی کر کے آیا ہے, اللہ تعالیٰ دی سماعت و بصارت کتنی بدائی فرمایا کتنی بدائی ہو سی. آؤ آخری گل کرنا چاہ رہے ہیں, توجہ ہے تھوڑی میری طرف. آخری گل آخری توجہ دینا. حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عرض کرتے ہیں یا باری تعالی میں تیرے پیارے حبیب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ 24 گھنٹے ہی کر دیں. توجہ دے نال گفتگو نو سماعت کرنا. کی کرنا چاہتا؟ زیارت کرنا چاہتا. آدھا کون کھلا ہے؟
جناب جبرائیل آدھے کھلے میں زیارت کر لی، میری بھی مجبوری ہے، میں چونکہ گھنٹے دا وعدہ کیتا ہی پورا کریں دا بیٹھا، وگرنہ یقین جانو جڑے میں جان دیں اتنا تقریباً میں کدی نہیں پڑھیا جو ایو جی عوام ہی تو نہ پڑھتا، یقین ہے آپ ذرا تھوڑی جی ایو جی عوام تو مراد ہے سوتی ہوئی عوام ہے، آپ سبحان اللہ لگ گناہ اچھے ہو، میں آپ دی توہین نہیں کرتا پیا، لیکن آپ حضرات چونکہ اس ٹائم تھک کے بیٹھے ہو، سبحان اللہ ہاں اگر کوئی فلم وغیرہ چل دی پئی ہوئے یا کوئی ڈرامہ ہوئے آپ حضرات جاگ کے بیٹھو، یہ تو بھی ساڑھی غلطی ہے، اسی میلاد رکھ چھڑے ایتے کچھ ٹاکی لا چھوڑی گیا، آپ حضرات ضرور خوش باش بیٹھو، لیکن مجبوری ہے نا جی، اسی سنی سوچتی بہت ہاں، اسی اپنے علماء دی تقریر ہی نہیں سننے جی میں تو سن دے پائے ہو، جدو کو ذاکر دا سنے ہویا ساڑھے کول سامنے آ کے کھلوندا سارا جواب ہی کون ہے حقیقت۔ اگر آپ حضرات اپنے علماء دیاں تقریرہ سنو اور انہاں نو یاد رکھو بھائی تو اڑنال وڈا عالم ہی کوئی نہ ہے، انہاں تو سننا ہوندا ہے یکم محرم تو لے کے 10 محرم تک، تو تسا کدی کول خانی تقریر سنی، کدی چلیسویں سنی، کدی جمعرات دی سنی، کدی سالانہ سنی، کدی ماہانہ سنی، کدی میلاد سنیا، کدی رجب سنیا، کدی یوم صدیق اکبر، کدی یوم عمر فاروق، تسا تو عالم ہو جاونا ہے، لیکن اسی سننا کیوں؟ تسا تو آئی ویلے بیٹھنا، آؤ میری گفتگو اس گل نو سمجھو جڑی میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت جبریل کی عرض کی تھی یا اللہ کی کرنا ہے؟ تیرے نبی دی زیارت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل اگے تھوڑی میری کیتی ہے یا باری تعالیٰ کدی کدی دل مانگی پاؤندا تو مہربانی کر اگے تیرا گلے ہویا قاصد بن کے جانا ہاں، ہن اے مہربانی کر مینوں انجے زیارت واسطے ونجن دے، سبحان اللہ مینوں انجے زیارت واسطے ونجن دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بیت اللہ کعبہ شریف دی چھان دے تلے نا اپنی چادر اپنے اوتے لے کے ستے پئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جبریل پھر جا تم ہی زیارت کر، تم ہی زیارت کر کے آ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف وحی آئی، حدیث مبارکہ ہے وحی آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے رب کریم نے فرمایا محبوب جبریل تیری زیارت کرنا آتا پیا، جبریل تیری زیارت کرنا آتا پیا۔ یا باری تعالیٰ کی کرا؟ فرمایا محبوب جیڑی چادر اسی لہائی آئی نہ کرنا، علماء نے ایک جرا چھیڑی ہے، فرماندے نے ایک چادر تازور کر کے پہیا ان تو ہی کیڑی چادر آئی جڑی اللہ کراؤنا چاہ رہے آئے، چونکہ وقت دے دامن جتنی گنجائش نہیں، لیکن اتنا آگ کے گزرنا چاہنا اے میرے اہل ممبر لوگ سمجھ گئے میں کیڑی گال کیتی ہے، لیکن آپ حضرات واسطے گال کردا پیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جدو دنیا تے بھیجیا گیا نا علماء نے لکھیا ہے، کئیاں نے 70,000 لکھیا ہے تے کئیاں نے 70,000 لکھیا ہے، فرماندے نے کہ 70,000 پردہ نور محمدی تے پا کے بھیجیا گیا، تاوی صحابہ دیاں اکھ بھر کے ویکھیا تے انج لگدا ہی ہونے اننے ہونے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیتا گیا محبوب جیڑی او چادر جیڑی آئی نا اونوں اج اتے کاری چھڑ تھوڑے جے منہ تو لا پتہ تا لگے جبرائیل جو آ رہا ہے، پتہ تا لگے۔ حضرت جبرائیل آئے تے اطراف وچ کھڑے، مکے 'چ نہیں وڑ دے، اطراف وچ کھڑے ہو گئے، مکے 'چ نہیں گئے۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل دی طرف اشارہ کر کے فرمایا جبرائیل اگے چل، اگے چل تے صحیح، جبرائیل جا زیارت کر، اتو گیا ہوں زیارت کرن، ہن اطراف دے وچ کھڑا۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ کی کراں اگا جا نہ سکتا، اگا جا نہیں سکتا، یا باری تعالیٰ اگا جاون دی ہمت کوئی نہیں، اگا جاون دی توفیق کائی نہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا جبرائیل اسمانہ تے تو آ کے سدرۃ المنتہا تے گزارش تعین کیتی آئی جویں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت انج کرنی بھی اتھے ہی بیٹھا رہنا ہے، اجازت لے کے گیا ہے، پھر جا بیت اللہ دی چھان دے تلے میرا نبی آرام پہ فرماندا ہے، جا چلا جا کے زیارت کر کے آ۔ جناب جبرائیل عرض کرتے رہے یا باری تعالیٰ تیری وحدانیت دی قسم ہے، جیڑا نور جبرائیل نو سدرۃ المنتہا تو اتے نہ ہی نہ جاون دیندا، اجو نور اطراف تو اگا جاون دی اجازت بھی نہیں، اجو نور اطراف تو اگا جاون دی اجازت بھی نہیں دے رہا۔ یا باری تعالیٰ مہربانی فرما محبوب نو آگ اتنا نور رکھے جتنا کہ میں دیکھ سکتا، اتنا خالی بھی شک کے جی نبی نور ہے کہ نہیں، وہ میں کہ جڑا نوریاں دا سردار ہے وہ دے کول نور برداشت نہیں ہوندا، تم گھرو چول جے اٹھ گیا نہ نور کوئی نہیں خدا را۔ اور آؤ آپ حضرات نے صرف ایک گفتگو دی جڑا نتیجہ ہے رزلٹ ہے وہ یہ دسنا ہے کہ میرا نبی جدو اس دنیا تے آیا آپ حضرات نے علماء کو سن رکھیا ہے کہ بالکل جہالت دا عالم ہے، جہالت ہی جہالت آئی،
اس وقت دور یہ ہے کہ بچیاں گھر دے وچ پیدا ہوئے نا سائی تے مار دیندے ہیں ماما دی عزت ہی کو جائے بھی پیو مر جاوے تے بڑا پتر چادر ماں تے سٹ کے آدا ہی آندا تو بعد میری بیوی ہے اے عزت آئی ایک روٹی دے بدلے کئیاں جناب خاندانہ دی جنگ چھڑی رہندی ہے جہالت اتنی ہے کہ بتوں دی پوجا کیتی جاندی ہے اور جہالت دی انتہا اے ہے درختاں دے وچ جڑے کیڑے نہیں نکلدے چھوٹے چھوٹے انہاں نوں بھی بت پرستی دے معاملے چ رکھیا گیا اور انہاں دی بھی پوجا کیتی گئی ہے اتنی جہالت آئی دھیاں نوں حق کوئی نہیں دیتا جاندا بھیڑاں نوں حق کوئی نہیں دیتا جاندا عورت نوں پیر دی میل سمجھیا جاندا ہے میرے نبی آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے عورت نوں بھی عزت دیتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے دین و رحمت بنایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے ماں دے پیراں دے تھلے جنت رکھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے دسیا کہ دھی دا حق کتنا دینا ہے بہن دے نال کس طریقے دے نال رہنا ہے گواڑیاں دے اصول اور سلوک انہاں دے نال کس طریقے دے نال رکھنا ہے کس طریقے دے نال والدین دی عزت کرنی ہے کس طریقے دے نال ماں دے پیر چومنے نے میرے نبی نے آ کے دسیا کہ زندگی دے اندر کس طریقے دے نال فلسفہ زندگی گزارنا ہے میرا بھائی میلاد دا تمام تر موضوع اس واسطے بیان کیتا جاندا ہے کہ اسی دوبارہ اس وقت دی طرف نہ جائیے دوبارہ جا رہے ہیں آج بھی ویکھو میرا بھائی آئی آپ حضرات غور کرو کسی دے گھر دھی پیدا ہوئے نا دھی اسی چکے مولوی ہاں سانو علم ہے اس چیز دا میرے نال آپ حضرات سارے بھی جان دے ہو کسی دے گھر بیٹی پیدا ہوئے نا تو سان لے ویندے نے استاد جی اذان پڑھانی ہے اذان پڑھیندی ہے نا تے نکلن لگے ہوں ساڑے ہاتھ دے وچ نا یا 50 تے یا 100 روپیہ دے کے آتا ہے استاد جی من خوش ہو جائے انجے ہوندا کوئی نہ انجے ہوندا یقین جانو میں اپنا تن ورتیا واقعہ سنائنا میں ایک جائے ساڑھے کول ہی ہیں میں گیا بچی پیدا ہوئی میں مبارک دیتی اور میں حضور دی حدیث بھی سنائی ہوئی میں کہا حضور علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جنہ میاں اور بیوی دے گھر پہلی اولاد کی صورت بچی پیدا ہوئے میں محمد عربی دی انہوں مبارک ہے سبحان اللہ انہوں حدیث بھی سنائی لیکن نا وہ سامنے لگے میرے ہاتھ 50 آنا نوٹ پتا اسے کو ساجی دعا کرے میں کہا جی اللہ تعالیٰ بھلا کرے سے چلا گیا اگلے سال یا 1.5 سال بعد وہ دوبارہ آیا کہ استاد جی اوے جی اذان پڑھنی ہے میں گیا اگو بچہ آئی اس نے کانے اذان پڑھی جو تو میں نکلنے لگا نا اس میرے ہاتھ دے وچ 500 والا نوٹ دیتا دوے ہاتھ دے وچ اس نام نا ایک شاپر آئی اس شاپر دے وچ ایک مٹھائی والا ڈبہ آئی تے ایک سوٹ ہی آئی میں کہا یار اسی دوبارہ اسی وقت دی طرف جا رہے ہیں اور اگر سانو اے پاکستان دے اے قانون دا ڈر نہ ہوئے تو میں تو لگتا ہے اسا بھی دیاں ماری ہے جڑے اصول اسا چلا چھوڑے دیاں نو حق کو بھی کوئی نہ دین دے کہ اج دا نوجوان ہی جا کے جناب عدالت چاہتا جی میری بہن ہکا آئی تو مر گئی ہے وہ گھر جیندی بیٹھی ہو اج دا باپ عدالت جا کے آتا جی میری ایک دی آئی جی تو تو موڑو ختم ہو گیا جی وہ دا نظام ہی ہو تسی کٹ چھوڑو تو میرے پتراں دے نہ کرو وہ ظالم تو مرنا تیرے منہ تے مٹی پے جاونی ہے دیاں پتراں دا حق دے کے جا اساں بھی اسی پاسے ٹر پیا میرا بھائی اور اتنا ظلم اسی کرنے آ ویکھو نا جی دھی دی برداشت ہے دھی دے سامنے تو پتر نو چمدا بھی ہے چٹینا بھی ہے اور خدا کولو دھی دے سامنے پہ کیا نا یا باری تعالیٰ پتر دے اس تو وڈی دھی دی توہین ہونی ایمانداری دے نال گل کرنا آپ سب حضرات میں تو وڈے بیٹھے ہو اسی گھر دے وچ ساڈے گھراں دے وچ دھیاں بھی ہیں تے پتر بھی ہیں اسی عمومی طور تے دھی ودی ہوے نا تے پانی لینا ہوے تے دھی نو بھی آ چھوڑنا پتر پانی پائی آنے آئے کوئی نہ آنے آئے سارے تے دھی کدی آ کے میں پتر کیوں سدی چپ کر کے پانی پا کے تو ہتھی آ کے دے چھوڑی دی بھائی لا پانی اسی پتر نو کدی دے سدے اتنی یقین کرو اسی اپنی بیٹیاں دے حق کر دے میلاد دا سبب یہی بنے آئی کہ بیٹیاں چیخی آن حضور دی حدیث مبارکہ ہے ایک صحابی آئے آ کے عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں بڑا ہی گناہگار ہاں کیا میری بخشش ہو سکتی ہے حضور نے فرمایا جتنے بھی گناہ کیتے نہیں قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے بخشش دینا رب کریم دا کام ہے اسے کہا نہیں یا رسول اللہ میں اپنے آپ نے جدو سوچے نا میں تو لگتا میں گناہگار ہی اتنا میری بخشش ہو ہی نہیں سکتی آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر 10 تصحیح کیتا کیے وہ ساتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور 300 بچے نو ہتھی قتل کیتا 300 بچے نو ہتھی قتل کیتا ہے اور یا سیدی اپنی تو ماریاں ہی ماریاں جڑے لوگ ہوندے ہیں نا نرم دل اپنی دھی نو نہ مار سکتے مینوں آرڈر دیندے ہیں میں پیسے لے کے مرے نا
یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک بچی انہاں میں دیتی او دی عمر کافی ہو چکی ہے 10-12 سال او دی عمر ہو گئی ہے میں انہوں نار لایا جنگل دے وچ گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں جنگل دے وچ نا او دے واسطے قبر کھٹے نہ کھلوتا میرے پسینہ آوے یار تے متھے تو آ کے اپنے بوچھن دے نال پسینہ پجھیندی حالانکہ مودا رشتہ دار بھی کوئی نہ صرف او پیو آکھیا یہ تیرا چاچا ہے بس یا سیدی وہ پسینہ پوچھیندی رہی میں نے پوچھتی آئی چاچو کیوں اوکھے ہوندے پئے ہو کیوں اتنی محنت پہ کریندے ہو پر یا رسول اللہ میں پتھر دے اتنا میں جڑیا رہا میں جناب کھڈا کھٹیا میں اس بیٹی دے ہاتھ بن کے نا میں انہوں ٹوئی دے اندر جدو دھکا دیتا ہے تو وہ تے مٹی پاڑی شروع کر دیتی تو بچی چیخ پئی اس اپنے پیرے خدا دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی یا باری تعالی میں سنیا ایک تیرا محمد آمنا ہے میں سنیا ایک اس طرح دا لجپال آمنا ہے میں سنیا ایک اس طرح دا رکھوالا آمنا ہے میں سنیا ایک اس بھی آمنا ہے جے دین ہوا کی عزت دینی ہے میں سنیا ایک اس بھی آمنا ہے جے مان ہوا کی عزت دینی ہے یا باری تعالی اور کتنی ہدیاں دی عصمت لٹی جائے گی یا باری تعالی اور کتنی ہدیاں قربان ہومنیاں یا باری تعالی میرے ورگیاں اور کتنی قبر جامنیاں یا باری تعالی مہربانی فرما ہن تو اس رحمت للعالمین نو بھیج ہن تو اس مبشر نو بھیج ہن تو اس ڈراون والے نو بھیج ہن تو اپنے پیارے حبیب نو بھیج جا ویکھ تے صحیح کیویں ساڈیاں عزتاں نو لٹیا جا رہا ہے کیویں ساڈے نال اے روزانہ درد والے واقعات پیش آندے ہیں یا باری تعالی ویکھ تے صحیح تیری زمین تے اوتے کتنی قبراں بن چکیاں نے میرے ورگیاں بچیاں دیاں باری تعالی مہربانی کر کچھ تے مہربانی فرما ہن تے حبیب نو بھیج چھڈ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اودی گل بھی سنی پر میں اتنا سنگ دل ہم میں اتنا پتھر دل ہم میں انہوں دفن کر کے آیا یا رسول اللہ اس تو لے کے ہن تک میں جدوں بھی راتی سونا ہاں میرے خواب دے وچ بچی آندی ہے اور چیخ دی ہے وہ پکارتی ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم اج پتہ چلیا ہے تسا او آئے ہو جیری اس دعا منگی ہے تسا عزت دے رکھوالے ہو تسا عزت دے لجپال ہو تسا بیٹی نو دھی نو بہن نو ماں نو عزت دیون واسطے آئے ہو یا رسول اللہ علیہ وسلم دسو تے صحیح میری بھی بخشش ہوئی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابی جرم تا بڑا بڑا کیتے اور حدیث دے الفاظ ہیں آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس کو ایک گل دوبارہ سنی 3 مرتبہ فرمایا جرم بہت بڑا کیتا ہی پر چونکہ رب دی رحمت وسیع ہے معافی منگی معافی ہو گئی پر جرم بہت بڑا ہے تو میرا بھائی اسی حضرات بھی غور کریے اسی اپنی بیٹیاں دے نال کی پہ کرنے اسی پڑوسیاں دے نال مکمل سلوک رکھ رہے ہیں اسی اپنے والدین دی قدر پہ کر دیں حالانکہ والدین دی قدر واسطے تو میرے نبی علیہ السلام نے بڑے احکام اتوں تائیں جاری کیتا امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اگر تیرا والد ہو گیا بیمار اور وہ پخانہ وچے کریں گے توجہ دے نال گل نہیں سننا پخانہ وچے کریں ہے تو او دا پخانہ صاف کرن واسطے پانی پا رہا ہے اگر نک دے اتے تو ہاتھ بھی رکھیا تو گناہگار ہے امام قرطبی نے لکھیا ایسا کی کرنے ہیں پیو نو سامنے بہا کے گال کرنے ہیں عزت دا لفظ ہے ابا ابو جی ہن اسی ابا ابو جی نو چھوڑ کے بڑھے تے آئے بنے ماں جے دے پیراں دے تھلے جنت اسی نو بڑھلی آ دے بنے میرا بھائی پھر انہاں میلاداں نو سنن دا فائدہ کیا ہے میلادی تا بنی ہے نا کہ بلا جدوں اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دتی ہوئی تمام تر تربیت اسی اپنا لئیے سیرت تے عمل کریے کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہاں کول صرف 4 سال رہن جناب حلیمہ سعدیہ واسطے اپنی کملی دی چادر بچھائی نہیں کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام عامر نو جدوں باغ دیتا مدینہ دے وچ جدوں ہجرت واسطے گئے تو باغ دے کے واپس لین واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کیتی نہیں آقا علیہ السلام نے تا انہاں ماما نو جنہاں نو صرف ماں سدین دے انہاں دی اتنی عزت کیتی ہے اور آقا علیہ السلام دی اس تو بڑی گل ہی کوئی نہیں کہ بلا حضور علیہ السلام نماز پڑھان واسطے آئے مسجد نبوی دے وچ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ حضور نکلے حجرہ عائشہ صدیقہ دے وچوں تکبیر پڑھیندی پئی آئی سارے صحابہ کھڑے ہو گئے عشاء دی نماز دا وقت آئی آقا علیہ السلام آئے مصلی تے کھڑے ہوئے تے رو پے میرے نبی رو پے صحابہ نے عرض کی تھی فدا کا امی بابی یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا روایا کس بندے روایا کیڑی گل روایا ہن تو دین نو عزت مل گئی ہن تو سب کلمہ پڑھ گئے حضرت ابو سفیان بھی کلمہ پڑھ گئے حضرت امیر معاویہ بھی کلمہ پڑھ گئے حضرت ہندہ بھی کلمہ پڑھ کے آ گئی یا رسول اللہ علیہ وسلم ابو جہل بھی مر گیا ابو لہب بھی مر گیا عتبہ و شیبہ بھی مر گیا یا رسول اللہ کیا شے کیڑی شے روایا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ
ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੌਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੱਕੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੌਰ ਖਦੀਜਾ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹਾਈ, ਉਹ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਨਾ ਹਾਂ। ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਜਰਾ ਆਇਸ਼ਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ کے آیا، کاش میں نماز پڑھان واسطے آوا ہا، میں نماز پڑھا رہے ہوا ہا، پچھو میری ماں آمینہ زندہ ہوئے آ تو آواز دے وے اے بیٹا محمد وحدہ اولا شریک دی قسم صحابہ میں تواڈی نماز چھوڑ کے اپنی ماں دی گل سنن چلا جا۔ یہ میرے نبی دی الفاظ ہے۔ آقا علیہ السلام تے ماں واسطہ اتنا آقا علیہ السلام عزت اور مقام دے میں تے اج دا نوجوان ماں نو گال کڈے، ماں گھر دے وچ بیمار پئی ہے، پتر دوائی لین دی بجائے کرکٹ کھیڈدا کھلوتا، فلماں ویکھیاں جا رہی ہیں، خدا را پھر میلاد دا فائدہ میلاد دا فائدہ تاں ہے اج میلاد سن کے جاؤ، دمی اٹھی کے ماں نو پیر چوم کے جگاؤ، ماں جی اٹھی ہو آئندہ تو بعد تہاڈا پوتر اصل میلادی بن کے آیا کھلوتا۔ سمجھ آ رہی گفتگو دی؟ دعائے مالک کریم دی لم یزل بے کس پناہ دے اندر جو کچھ میں معروضات عرض کیتی ہیں مینو اور توانو اس تے استقامت رکھن دی توفیق عطا فرمائے، جنہیں کو لفظی معنوی غلطیاں ہوئیاں اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب دے صدقے دے نال معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت جنہاں نے اے محفل پاک نو سجایا اہتمام کیتا، اللہ رب العزت انہاں دے اہتمام نو انہاں دی کاوش نو قبول و منظور فرمائے، آمین وما علی الا البلاغ۔ سلام پڑھیا جائے گا انشاءاللہ، اس تو بعد لنگر دا وسیع انتظام ہے، درود و سلام واسطے تمام لوگ کھڑے ہو جاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع باز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع باز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع باز میں ہدایت یا الہی صدقہ زلف رسول، اور یہ سلام